2 جون 1953 میں 27 سال کی عمر میں برطانیہ کی ملکہ بننے والی ملکہ ایلزابتھ سیکنڈ کا گزشتہ روز 8 سپٹمبر 2022 میں بیلمور اسکاٹ لینڈ میں انتقال ہو گیا۔ اس غم میں IPC کی جانب سے ہم تمام برطانوی شہریوں اور خصوصاً رائل فیملی کے افراد کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ ملکہ برطانیہ کا دور برطانوی عوام اور برطانوی حکومت کے لیے ایک کامیاب ترین دور تھا۔ ان کے دور حکومت میں جو 7 دہائیوں پہ مسلط تھا، ایک تو برٹش ایمپائر جو کہ 53 کنٹریز میں تقریباً پھیلا ہوا تھا، وہ سکڑ کے 2021 میں صرف 14 ممالک تک رہ گیا۔ ان 14 ممالک کے لیے بھی ملکہ کی جانب سے آپشن موجود تھا کہ وہ اگر چاہیں تو ووٹنگ کر کے ایک آزادی کا ووٹ لے سکتے ہیں اور برطانیہ کی حکومت سے علیحدہ کر سکتے ہیں، اور خصوصی طور پہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ اور ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے لوگوں کو یہ رائٹ دیا کہ ابھی وہ اگر چاہیں تو حکومت برطانیہ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ ملکہ ایلزابتھ کا دور ایک کامیاب دور برطانوی حکومت کے دوران۔ اس دوران برطانوی حکومت نے مختلف محاذوں میں بے انتہا ترقی کری۔ جس طرح سے 7 دہائیوں میں ملکہ کے دور میں ایک برٹش ایمپائر سکڑ رہی تھی، ملکہ برطانیہ نے اپنے ہی دور میں ان سارے ممالک کو ایک والنٹری کلب جسے کامن ویلتھ کا نام دیا، اس کے ذریعے ان سب کو جوڑا، جس کا مقصد کوئی بہت زیادہ مالی بینیفٹ نہیں تھے، بلکہ سارے ممالک کو ایک کامن گراؤنڈ دینا تھا تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن، ٹریننگ اور مختلف قسم کے اسپورٹس آئیڈیا، سیکیورٹی اور ڈیفینس میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نا یونائٹ کر سکیں اور ایک سنگل پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ترقی کریں۔ اس والنٹری کلب کی اوبیسلی ہیڈ جو تھی ملکہ برطانیہ تھی۔ ملکہ برطانیہ کا جو ایز اے ہیڈ آف کامن ویلتھ ان کا خصوصی طور پہ تعلق تھا پاکستان کے ساتھ۔ 1966 اور 1997 میں انہوں نے خصوصی طور پہ ایز اے ہیڈ آف کامن ویلتھ پاکستان کا دورہ کیا۔ ان کے خاص طور پہ خصوصی تعلقات تھے ایوب خان کے ساتھ اور بے نظیر کے ساتھ۔ اس دوران میں ان دونوں افراد نے کامن ویلتھ کے پلیٹ فارم سے اور برٹش گورنمنٹ سے بے انتہا اپرچونٹی حاصل کریں اور اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے بہت زیادہ جابس، ایجوکیشن، ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے مواقع حاصل کرے۔ ملکہ برطانیہ اور پرنس فلپ کی جوڑی جو تھی دنیا میں ایک بہت ہی مشہور ترین جوڑی سمجھی جاتی تھی، اور دنیا کے مختلف لوگ جو تھے ان سے محبت اور ایک خصوصی طور پہ لگاؤ رکھتے تھے۔ ملکہ برطانیہ کی جو ذات جو تھی وہ ایک بہت ہی پر اعتماد اور بہت ہی پرکشش شخص سمجھی جاتی تھی۔ ان کا لباس بھی لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو ہے خصوصی توجہ کا جانب رہتا تھا، اور بہت سارے لوگ ان کے فیشن کو کاپی کرتے تھے۔ ان کی ذات میں ایک خصوصی سیر یہ تھا کہ بہت سارے لوگ خصوصاً ایشین کمیونٹی کے لوگ اور مختلف لوگ جب ان سے بات کرتے تھے اور اپنا مدعا ان کے سامنے رکھتے تھے تو وہ اس میں ان کا خیال ہوتا تھا کہ ملکہ ان کی بات کو سمجھ رہی ہیں، اور یا پھر ان کے جو ڈائلاگ سے انہوں نے ملکہ کو کنوینس کر دیا ہے۔ لیکن ملکہ کے ذہن میں جو بات ہوتی تھی اور ان کا جو ویو پوائنٹ ہوتا تھا وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ملکہ برطانیہ کے ذہن میں کیا ایک اوپینین ہے اور وہ اپنی کیا رائے رکھتی ہیں۔ ملکہ برطانیہ نہ صرف برطانوی کمیونٹی کے ہر شخص کے ساتھ، کمیونٹی کے مختلف لوگوں کے ساتھ ایک شامل ہوتی تھیں، خصوصی طور پر مائنورٹی کمیونٹی کے مختلف پروگرام میں یہ رائل کے لوگ شرکت ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو تھے مختلف قسم کے جو ایوارڈ، مختلف قسم کی کمیونٹی کے لوگ ان کی جو اس ملک میں وہ لوگ خدمت دیتے ہیں اس کے وہ ریکگنائز کرتے تھے۔ اس دور میں ملکہ برطانیہ کے ایلزابتھ سیکنڈ کے دور میں خصوصی طور پہ عورتوں کو بے انتہا مراحت ملی، ان کو بہت زیادہ آزادیاں اور بہت زیادہ رائٹ ملی۔ اس دوران میں جو ہے عورتوں کو جو پہلے تقریباً 30% ان میں جاب کا جو ہے ایک پرسنٹیج ہوتا تھا وہ بڑھ کے تقریباً 70% عورتوں کو جو ہے جاب کی اپرچونٹی ملی۔ اس کے علاوہ جو ہے ملکہ برطانیہ نے جو ہے ایز اے ہیڈ آف کامن ویلتھ مختلف ممالک کے دورے کرے، مختلف ممالک کی جو ہے گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں جو ہے
انہوں نے حصہ لیا. ان کی زندگی اس ادوار میں مختلف نشیب و فراز سے گزری اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ آج 8 سپٹمبر 2022 میں وہ ملکہ برطانیہ جس کا راج دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں تھا، جنہوں نے تقریباً 1953 ممالک میں اپنی حکومت کا جھنڈا دیکھا، وہ ملکہ 2022 میں 8 سپٹمبر کو خاموشی سے بہت سارے راز اپنے دل میں لے کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی. اس غم میں ہم پاکستانی کی جانب سے IPC کی پلیٹ فارم سے تمام برطانوی شہریوں اور رائل فیملی اور برٹش گورنمنٹ سے اظہار تعزیت کرتے ہیں.